إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو 5 طرح کی چیزیں ایسی دی ہیں جن سے وہ کسی بھی چیز کا جائزہ لے سکتا ہے، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ انسان یا تو کسی چیز کو پکڑ کے محسوس کر سکتا ہے، یا اسے دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے یہ کیا ہے، سونگھ کے بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اور چکھنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے، اور کئی چیزیں سننے کے بعد پتہ چلتی، اس پہ ہمارا یقین ہو جاتا ہے۔ ایک چیز دیکھی، اس پہ پورا یقین ہے کہ یہ واقعتاً میرے سامنے جو پڑا ہے یہ پتھر ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہوں میں اسے، اور اگر دیکھ نہیں رہا، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہے تو پتہ ہے یہ ایک برق میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہمارا یہاں یہ یقین ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ویسے کہہ دے بغیر ان حواس کے کوئی چیز ہمارے سامنے آئے یا ہمیں اس کے بارے بتایا جائے تو ہمارا یقین متزلزل ہو جائے گا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں کی باتوں پہ بڑا یقین ہو جاتا ہے، اپنے پرانے بزرگوں کی باتوں پہ، اپنے بابوں کی باتوں پہ، یا وہ سائنس کے پیمانوں پہ کسی چیز کو جب تولتے ہیں اور عقل کے پیمانوں پہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ چیز جو ہے نا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اگر ایمان کی طرف آ کے دیکھا جائے، دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کہا جائے جی زلزلہ آ جائے گا، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سائنس کو مانتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ ایسے دیکھا ہوگا، ابھی بلکہ یہ تھوڑے دن پہلے ایک پیشن گوئی کی ہے کسی سائنسدان نے، تو لوگوں نے اس پہ بڑی توجہ کی ہے، اور جب پتہ چل جائے آج رات زلزلہ آئے گا، لوگ اپنی چارپائیاں باہر جو ہے نا بچھا لیتے ہیں۔ ایسے کئی دفعہ ہوا ہے، اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو پتہ چلا آج رات کوئی ہلچل ہونی ہے، باہر نکل جاتے ہیں۔ یقین ہو گیا سائنس، حالانکہ یہ یقین نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن یقین ہے چونکہ ہم کہتے ہیں جی سائنس ٹھیک ٹھاک کہتی۔ ایسے بجلی ہے نا، کسی بندے سے کہ اس کی تار کو پکڑ لو، نہیں لگائے گا ہاتھ، یقین ہے اس میں کرنٹ ہوگا، اگر ہاتھ لگا دیے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ یقین اتنا پختہ ہو گیا ہمارا، اور یہ اگر نہ بھی کرے تو ایمان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک ایسی بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ہمارا یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقل میں آئے نہ آئے، سائنس اسے ثابت کرے نہ کرے، ہمارے حواس خمسہ اسے محسوس کرے نہ کرے، وہ بات اتھینٹک ہے، اس کے مستند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بات ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔
آپ کی زبان سے نکلی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، جو آپ نے کہہ دیا، رب نے جب کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اللہ کے حکم کے سوا بولتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی بولنا ہوتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے متعلق جو کچھ بھی دیا، ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم ان چیزوں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں ان پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ آپ انکار کر دیں کوئی بات نہیں، آپ ہاتھ سے پکڑے گئے، میرا ہاتھ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پتھر ہے، آپ کے میں نہیں مانتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہاں ہمارے ایمان کا دخل ہو جاتا ہے، وہ ماننا پڑے، اس پہ یقین رکھنا لازم ہے۔ اور ہمارا ایمان اتنا متذبذب ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، آپ کی سنت پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم سائنس کو ماننے پہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اچھا انہوں نے یہ کہا ہوگا، یہ کرنٹ لگتا ہے لگے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دے، آپ کی حدیث سامنے آ جائے ایسے ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہو جائے، یعنی وہ یقین اس حد تک نہیں جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کافر بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بھی بسا اوقات آتے ہوتے، اور پتہ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ایک تعلیم ہے، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ اللہ کرے ہم دین سے اتنے جڑ جائیں، ہمیں سنتوں سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نعرہ ہوتا ہے نا ہمیں بڑی محبت ہے، وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہمارے طور طریقوں سے پتہ چلے کہ ان کے عمل میں جو ان میں محبت رسول واقعتاً موجود ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ، اور جو سننے والا ہو وہ کیا کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ یرحمک اللہ کا مطلب کہ اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ اب یہ سننے والے جتنے بھی مجھے یہاں چھینک آ جائے میں الحمدللہ کہوں تو آپ اگر 100 بندہ سننے والا تو 100 کا 100 یرحمک اللہ، یہ ایک طریقہ ہے۔ پھر وہ آگے سے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اچھا یہودی اللہ کے رسول کی مجلس، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہودی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے جان بوجھ کے چھینکتے اور جان بوجھ کے الحمدللہ کہتے کہ اگر اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ تو اس محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکل گیا تو ہمیں رب کی رحمت مل جائے۔ یہ کون ہے؟ یہودی جو ایمان نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ آپ کے رحمت کی دعا کرنے سے اللہ رحمت دے سکتا ہے۔ اتنا یقین تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ جو بھی کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جسے یقین نہیں ہوتا، ایک مسلمان ہے جو لاجک تلاش کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے حدیث تو مجھے پتا ہے، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن میری عقل نہیں مان رہی، مجھے یہ حالات کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہی، میری جو ہے نا وہ میرے مزاج میں یہ پوری نہیں اترتی۔ ہمیں اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں، جبکہ کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس میں ابی بن خلف نے اپنی کسی نجی مجلس میں کہہ دیا، کہتا نہیں میں محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ اس طرح سے کہتا ہے، آپ نے فرمایا بل انا اقتل، وہ مجھے کہتا ہے میں قتل کروں گا، بلکہ میں اسے بل انا اقتل ابی، میں ابی کو قتل کروں گا۔ اب یہ بات ابی بن خلف کو، کافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں پہنچاتا تھا، اسے پہنچی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اگر اس نے کہہ دیا وہ جس کا ہم انکار کرتے ہیں وہ سچ ہی ہوگا۔ اچھا ایک میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامنے آ گئے، صحابہ حملہ کرنے لگے، آپ نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ چھوٹا سا نیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پھینکا اور اس کی گردن پہ لگا اور وہ گر گیا، تڑپنے لگا، ایسے چیخیں مارتا جیسے بیل چیختا ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو بڑے بہادر بندے ہو اور تم ایک چھوٹے سے نیزے سے جس کو ہم فوراً نکال کے پھینک دیتے ہیں، ہم تو اتنے بہادر لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں، آج کے دن اگر یہ مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں نے قتل ہو جانا۔ یقین اتنا اسے، وہ کہتا آج کے دن اگر یہ صرف مجھ پہ تھوک دیتا تو میں نے اس سے بھی مر جانا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ کس نے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ اسی چھوٹے سے زخم سے مر گیا کیونکہ اس کو یقین ہو گیا. اس لیے آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے. اگر کسی بندے کی آنکھیں بند کر کے اسے سوئی لگا دو اور اسے کہ تمہیں سانپ نے ڈس لیا ہے تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ, بندہ مر سکتا ہے. وہ اس لیے مر گیا, اسے پورا یقین تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو میں مر گیا. اس طرح ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں پہنچاتا, آپ کو گالیاں دیتا. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہم سلط علیہ کلبا, اللہ اس پہ کسی کتے کو کسی جانور کو مسلط کر دے. وہ قافلے میں جا رہا ہے, یقین دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی ذرا چیک کریں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کتنا ہوتا ہے. وہ عتبہ ہے اور کتنا بڑا کافر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والا ہے. کہتا ہے جب قافلے میں گئے, کہتا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کیونکہ محمد الرسول اللہ نے مجھے بددعا دی ہے اور ان کی زبان سے جو نکل گیا وہ سچ ہوتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ جھوٹ ہو جائے. کہتا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وہ جب بھی رات کو کبھی کہیں پڑاؤ کرتے اس کے گرد پہرا ہو جاتا. ایک رات سوئے, اسے انہوں نے اپنے درمیان میں لٹا لیا. اگر کوئی جانور بھی آ جائے تو ہم چوکنے ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شیر آیا اور اس نے سب کو چھوڑ کے اس بندے کو چیت پھاڑ کے رکھ دیا جس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ یقین کر رہا ہے ایسا ہو جائے گا. اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر یہ جھوٹ نہیں ہوتا. اتنا یقین کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ. اور ایک مسلمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. وہ چونکہ چنانچہ کرتا ہے, وہ پس و پیش سے کام لے رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کافر بھی یقین رکھتے ہیں. اور صحابہ کا تو کیا ہی کہنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا اللہ کے رسول نے, وہ لشکر کشی جب کرنے لگے تھے مکہ والوں کی طرف, تو حاتب بن ابی بلتہ نے وہ جو خط لکھا تھا, سیدنا علی نے اس عورت سے کہا خط نکال دے. میرے نبی نے کہا کہ تیرے پاس خط ہے, آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج بے نور ہو جائے گا, لیکن میرے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جو آپ نے کہا, آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہ بالکل عین ہو کے رہتا ہے. آپ نے کیا جو دیا نکال دے. حضرت علی کہہ رہے ہیں میں تیرا لباس اتار دوں گا اگر تو نے خط نہ دیا. وہ جان گئی کہ اس بندے کو یقین ہی بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اتنا اعتماد, اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں یقین. دیکھا نہیں ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ہمیں یقین اتنا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے ساتھ سودا کر رہے, سودا طے ہو گیا کہ یہ میں نے اونٹ آپ نے خریدا کہ اتنے کا مجھے اب بیچ دو. کہا ٹھیک ہے میں پیمنٹ لے کے آتا ہوں, بات طے ہو گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ایک اور پارٹی آ گئی اس بندے کا, گاری ہمارے ساتھ سودا کر لو. اسے دور سے آواز دی, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ لینا ہے یا میں ان کو فروخت کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب طے ہو جائے تو پھر تم کسی کو فروخت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری بیع ہو چکی ہے, میں نے اب صبح سے ادائیگی کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا میں صرف ادائیگی کے پیسے لینے جا رہا ہوں, ہماری تو بیع ہو چکی ہے. اس نے کہا نہیں میں ان کو فروخت کرنے لگا ہوں, ممکن اسے ریٹ زیادہ مل رہا ہو. اللہ کے رسول سے کہتا ہے کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوتی. یا آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, حضرت خزیمہ کو اللہ نے یہ مقام دیا. حضرت خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا خزیمہ تم تو نہیں تھے جب بیع ہوئی تھی. کہا اللہ کے رسول آپ کی بات پہ یقین ہے, اگر آپ نے کہا تو آپ نے کیا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں آپ تو ہمیں روز کہتے ہیں میں سچا نبی ہوں, اور ہم آپ کی روز تصدیق کرتے ہیں کہ آپ بالکل سچے نبی ہیں, اور آپ ہمیں جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات پہ یقین کریں. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ممکن نہیں ہے, عقل نہیں مانتی اس کو. واقعتاً یہ جو ہے نا وہ حالات کے مطابق نہیں ہے کہ ایک بندہ رات کے پہر جائے اور کسی دور وہ جو مقام ہے بیت المقدس وہاں سے ہو کے آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے, نہیں ممکن. لیکن اگر میرے نبی نے کہا تو پھر یہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے. یقین اتنا زیادہ ہے. ہمارے سامنے کتنے فرامین موجود ہیں, ہمارے سامنے کتنی احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھک جاؤ اللہ تمہیں بلند کر دے گا.
کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں جھک جاؤں؟ ایسے نہیں ہو سکتا جناب، ناک کٹوانی ہے میں نے. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں ناک نہیں کٹے گی، تم جھکو گے اللہ تمہیں بلند کرے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، چکلش ہو گئی ہے، کوئی معاملہ بن گیا ہے، تمہاری آپس میں انبن ہو گئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم جھک جاؤ، تم پہل کر لو، سلام کر دو، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اللہ تمہیں بلند کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی بندے کو سنائیں یہ حدیث، اسے کہ یار تو صلح کرنی، ایسے نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہے. پھر اسے حدیث سنائیں، اور ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی انا نہیں مار سکتا، میں اپنی گردن نہیں جھکا سکتا، میں اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا. حالانکہ جھکتی نہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا اللہ بلند کرے گا، پھر کرے گا اللہ. آپ کی بات پہ یقین کر کے تو دیکھو نا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات صحابہ کے سامنے آتی وہ کس طرح یقین کرتے اور رب ان کو مقام کیسے دیتا. وہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، فلاں کی طرف سے بھی مجھے پیغام ہے، فلاں کی طرف سے بھی. آپ نے فرمایا انکحی اسامہ، اسامہ سے شادی کرو. مشورہ دیا. مشورہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ حکم نہیں ہے. جیسے سیدنا کیا نام تھا ان کا، جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، مغیث غلام تھے. اور قانون یہ ہے اگر غلام اور لونڈی کی شادی ہو گئی ہے اور اگر لونڈی پہلے آزاد ہو گئی ہے تو اسے اختیار ہے وہ اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے، کیونکہ وہ آزاد ہے، یہ غلام ہے. تو اگر یہ بعد میں آزاد بھی ہو گیا تو اس کو اختیار باقی رہے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغیث بڑا پیار کرتے تھے بریرہ سے اور بڑا روتے تھے کہ اللہ کے رسول بریرہ سے آپ ہی کہہ دیں. بریرہ کو پسند نہیں تھی حضرت مغیث. وہ کہتی ہیں مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں آپ کے حکم کی وجہ سے مغیث کے ساتھ چلی جاتی. اتنا پاس تھا آپ کے حکم. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا انکحی اسامہ سے شادی کر لو. وہ کہتی ہیں اسامہ مجھے پسند نہیں. یہ پسند ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے، عورت کو مرد پسند ہونا چاہیے، مرد کو عورت کی پسند. یہ شریعت نے اجازت دی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پکڑ کے کر دیا نہیں، جہاں ہم نے کرا اب تم نے آنکھیں نہیں اٹھانی. تو بہرحال اللہ کے رسول سے کہتی ہے میں نے سوچا کہ کسی خوبصورت بندے سے شادی کروں گی، لیکن میرے ذہن میں دوسرا خیال یہ آیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے، آپ کے مشورے میں خیر ہوگی، آپ کی بات پہ یقین کر لیتی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے آپ نے کیا فرمایا. اگلی بات آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ بہتر ہوگی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ بنت قیس. وہ کہتی میں نے شادی کر لی اور وہ کہتی اللہ نے مجھے اتنا نوازا، اسامہ جیسا خامد میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنا اچھا خامد ملا، مجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوئی. کیوں؟ آپ کی بات پہ یقین کر لیا اور اللہ نے اس یقین کی وجہ سے اتنی خیر پیدا کر. یقین اتنا تھا صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، جو کہہ دیا وہ مان لیا. آپ میں کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. یہ کیا کون رہا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. اور آپ جمہور کو دیکھیں، آپ فقہا کی جو آراء کو دیکھیں، وہ سارے کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر انسان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات پہ یقین ہے؟ کتنے جو نماز کی اس لیے پابندی کرتے بھائی اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں، میں جو ہے نا دین اسلام سے نکل نہ جاؤں. آپ نے فرمایا جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آؤ تمہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس حدیث پہ عمل اس لیے کرتے ہیں میں نے اونٹ کی قربانی کا اجر لینا، میں پہلے چلا جاؤں، پہلی کھڑی میں جا کے بیٹھوں، وقت نہیں نکلتا. حالانکہ اگر وہ اجر لے لیا اللہ دوسرے کاموں میں برکت ڈال دے گا. اور آپ نے فرمایا امام کے قریب ہو کے بیٹھو. یقین کی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر یقین ہو، ہمارا پختہ یقین ہو، امام کے قریب نہیں بیٹھتے. بسا اوقات دھوپ اچھی لگ رہی ہوتی باہر بیٹھ جاتے ہیں اور باہر والوں کے لیے رستہ روک لیتے. آپ نے فرمایا رستہ نہ روکو، رستوں میں نہ بیٹھو. یعنی اگر آپ کی حدیث پہ عمل ہو تو سارے لوگ یہاں قریب بیٹھے، کئی باہر بیٹھ جاتے، آنے والے تنگ ہو رہے. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا گردنیں نہ پھیلاؤ، تم جہنم میں پل باندھ رہے ہو. لیکن کتنے لوگ
وہ باہر سے آئے اور وہ جگہ پیچھے تک فل ہے، لیکن اس نے آگے پہلی صف میں بیٹھنا ہے، جہنم میں پل باندھی جائے۔ تو یہ یقین کی بات، کتنی حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوگا تو واقعہ جو آپ نے کہہ دیا ویسی ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین صحابہ سے سیکھیں کہ کس طرح سے صحابہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی سنت کا پاس مطلب ہوتا ہے نا جب یقین ہوگا، جب بتاؤ آپ نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا۔ اسی طرح وہ صحابی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لوگوں کے پہلے وقت میں برکت ڈال دے۔ اب پہلا وقت کون سا ہے؟ جو فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے، میں غریب بندہ تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، لیکن تجارت بہرحال میں کرتا تھا۔ میں نے اس حدیث کو سنا، یقین اتنا ہے آپ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے جھوٹ ہو جائے، آپ نے جو کہا وہ واقعہ تک سچ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سارے تجارتی قافلوں کو صبح کے وقت بھیجنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں اس کی برکت اتنی ہوئی اللہ نے مجھے کبھی گھاٹا نہیں ہونے دیا اور میں مالدار شخص بن گیا۔ آپ کی حدیث پہ عمل کسی سے کہہ کے دیکھیں، بھائی ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ صبح مارکیٹ کھلے، کیوں بھائی نہیں کھول سکتے؟ آپ کہہ رہے اللہ میرے لوگوں کے اس وقت میں برکت دے دے، ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، ہمارا وہ وقت اٹھنے والا ہے ہی نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ برکت والا ٹائم ہے۔ کوئی بندہ حدیث میں عمل کرنا چاہے کہ میں تو اس ٹائم کام یہ کروں گا، میں نے یہ کام کس لیے؟ یقین کرتے ہوئے اگر آپ نے کہا ہے کہ اس ٹائم میں برکت ہوگی، میں کر کے دیکھوں گا، آپ کریں نا ذرا، کیسے ہو سکتا آپ کو گھاٹا پڑ جائے؟ کیسے ہو سکتا آپ کو برکتیں نہ آئے؟ کیونکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کیسا ایمان رکھتے ہو۔ ابھی جو نا 2-4 دن گزرے ہیں نا، ہم نے کتنی محبت کے دعوے کیے، یہ محبتیں ہماری کتنی کھوکھلی سی ہیں، ہم دعووں کی حد تک اور جھنڈوں کی حد تک اور ہلڑ بازی کی حد تک اور پتہ نہیں کیسی بے حیائی کر کے ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں یہ ساری محبتیں ثابت ہوگی، جبکہ آپ کی باتوں پہ یقین ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ آپ کی سنت کا پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ یا کسی بندے کو نوکری کا لالچ دے کے داڑھی کٹوا دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پاس کہاں گیا سنت، وہ اہمیت کہاں گئی؟ اسے کہو تیری داڑھی ہوگی تو جو ہے نا وہ گاہک نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کٹوا دیتے، جبکہ اللہ کے رسول کی ہر بات میں برکت ہے۔ اور تم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو گے تمہاری عزت نہیں ہونی، کیونکہ تم کہیں اور جا رہے ہو، میٹنگ میں جا رہے ہو، اپنی پینٹ کو نیچے رکھنا، اوپر کرو گے لوگوں نے کہنا ہے یہ کیا مذہبی آ گیا، وہ یہ نہ ہو گاہک تمہیں جو ہے نا وہ ملے نا، بندہ ریجیکٹ کر دے، پارٹی ہاتھ سے نکل جائے، اچھا کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ یہ مسلمان اتنی سی بات پہ ان کو جہاں مرضی پھیر لو، سنت پانی میں بہا دیتے ہیں فوراً، یعنی ہمارا ایمان بہ جاتا ہے۔ ہمیں اگر پتا چلے کہ یہ میں چھوڑ دوں گا تو مجھے کچھ ملے گا، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، نوکری مل رہی ہے، یہ کرنا پڑے گا، یہ سنتیں چھوڑنی پڑے گی، میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن صحابہ کا یقین کتنا تھا، وہ ایران کے سپہ سالار کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ایران کے سپہ سالار سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے اور کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، انہوں نے کھانا لگا دیا۔ اب کھانا لگا، جب کھانے لگے ان سے ایک لقمہ گر جاتا ہے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لقمہ زمین پہ گرا، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کو کھا لیا۔ صحابہ ذرا اچھے مویاں کرنے لگے، دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا یار ہم جہاں پہ آئے ہوئے ہیں، مطلب اس زمانے کے جو لوگ تھے، کہا یہاں پہ وہ لوگوں میں ہماری عزت خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ کیا زمین سے اٹھا کے کھا رہا ہے، مطلب ایک پارلیمنٹ ہے یا جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھا، کوئی اس ملک کا کوئی اس ملک کا، اور وہاں بیٹھے سارے کھانا کھا رہے اور ایک لقمہ اٹھا کے کھا لے۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب کتنا کمال کرتا، وہ کہتے ہیں تم ایک غلیظ کافر کے لیے، ایک پلید مشرک کے لیے مجھے کہتے ہو میں اپنے پاک نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ جب لقمہ گرے اسے اٹھاؤ، اسے صاف کرو، دل مانتا ہے تو کھا لو، گرا نہ رہنے دو، صاف کر کے سائڈ پہ رکھ دو چاہے، لیکن اٹھا لو۔ تو کہا میں ایک پلید انسان کے لیے اپنے پاک نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ اللہ نے ہمیں عزت ہی اس وجہ سے دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام ہی اس وجہ سے دیا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے سنت کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہیں حکمرانی عطا کر دے گا، اللہ تمہیں حکمرانیت تب دے گا جب تمہارے اندر سنتیں آ جائیں گی۔
ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، فرض بھی ہمارے تو فرض ہی پورے سنے ہیں، اور فرضوں کے بعد سنتوں کی بات آئے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ مر مٹتے. آپ نے جو کہہ دیا. آپ معراج سے واپس آئے اور آپ نے آ کے کہا، عورتوں کی جماعت سے کہا، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تمہارے اندر نہ شکری ہوتی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کی گٹھلی بھی چاہے دے دو، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ضرور بچا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، صحابیات نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار دی، اپنے جناب وہ بازوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی اتار دی. اس لیے اتار دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے تو آپ کے کہنے پہ اتنا یقین ہے کہ بچاؤ اپنے آپ، چاہے کھجور کی گٹھلی دو. وہ کہتی جو بھی ہے اللہ کے راستے میں دے دو. حضرت ابو بکر کو آپ نے دیکھا، آپ نے یہ کتنی دفعہ بات سنی، پورے گھر کا سامان لیا ہے، عمر آدھے گھر کا سامان لیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس جو آپ نے کہا اس میں عمل ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بات زبان سے نکلے اور صحابی پیچھے رہ جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ صحابہ کو تحریک دلا رہے، جہاد کرو، جہاد میں عظمت ہے، تمہیں جنت ملے گی. ایک صحابی کھجور کھا رہے، یقین دیکھیں کیسا اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے، تم اگر جہاد کرو گے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے، تمہیں جنت ملے گی، اللہ جنت میں تمہیں نعمتیں عطا کرے گا. وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کھجور پھینک دی، کہتے اب تو جنت کی کھجور ہی کھاؤں گا. اتنا یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو پھر واقعتاً میں جنت میں جاؤں گا اور مجھے وہاں پہ اللہ نعمتیں ضرور عطا کرے گا. کھجور پھینکی اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر چھوڑ دیا جائے، اگر آپ کے کہے کو نہ مانا جائے، وہ صحابی بھی ہو تو اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. ہمارے یہاں لوگ بڑے عذر تراشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، اب سفر ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور گرمی کا سفر ہے. ہمارے یہاں تو مزدور کہتا ہے کہ میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ میں نے دن کو دھوپ میں کام کرنا ہوتا ہے. صحابہ جنگیں بھی لڑتے تھے تو روزہ رکھ کے لڑا کرتے تھے. اتنا بھاری برکم وزن اٹھا کے، خود پہنا ہوا ہے، وہ جو انسان اسلحہ اٹھاتا ہے بچنے کے لیے، اس کو جو چیزیں پہنتا ہے، وہ زیرہ پہن، سارا کچھ، لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے. لیکن سفر چونکہ سفر ہے، سفر میں اجازت ہے، تو اللہ کے رسول نے سفر میں جو ہے نا صحابہ کو کہا کہ روزہ چھوڑ دو، مشقت زیادہ ہو رہی. اللہ کے رسول نے قراء الغمیم کے مقام پہ جا کے روزہ افطار کر دیا. اب کچھ صحابہ نے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم روزے کا بھی اجر لیں گے، جہاد کا بھی اجر لیں گے. نیت دیکھیں کتنی پیاری. وہ بھی اچھا کام ہی تو کر رہے، لوگوں کو روٹی کھلا رہے ہیں نا، تم روٹی بھی نہیں کھلانے دیتے، تم ہمیں کھیر بھی نہیں پکانے دیتے، تم کہتے ہو یہ بھی اچھا کام نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، صحابی بھی اگر کوئی ایسا کام کرے جہاں اللہ کے رسول کی رائے نہیں ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ صحابہ نے آگے بتایا، کہا جی کچھ صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پانی منگایا اور پانی کو پی لیا. کہا جی کچھ نے افطار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اولئک العصاة، جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا کہ سارے کے سارے نافرمان لوگ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو آپ کے لیے جان نچھاور کرتے تھے. اور نیت پیچھے کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہمارا روزے کا بھی اجر ملے گا، جہاد کا بھی ذرا زیادہ اجر لے لے. یہ کوئی نیت نہیں ہے کہ پیٹ بھرنا ہے، نیت بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے یہ نافرمانی ہے. جو میں نے کہا تم نے وہ کیوں نہیں کیا، جو کر کے دکھا دیا ویسا کرنا ہے تم نے. پھر اپنی خواہش، پھر اپنا جو ہے نا وہ تمہارا لاجک نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر صرف آپ کی بات کو ماننا. آپ نے کہا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازمی ہے، سچ بولو گے برکتیں ہوگی. کتنے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو معاملہ سیدھا رہے گا، سچ بولا تو نئی بات نہیں بنتی، تھوڑی بہت گھیڑا کروانا پڑتا ہے. کوئی کہانی جو نہیں کرائیں گے نا پھر ہی کام بنتا ہے، ایسے بات بنتی ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان آپ کی بات پہ یقین یہ ہے، سچ بولنا ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر بولیں گے برکت ہو جائے. آپ جو کہہ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوا کہ آپ رات کو سوئیں اور آپ کو ڈر بھی ہو کہیں چور نہ آ جائے، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، لیکن آیت الکرسی پڑھ کے اس لیے کہ آپ نے کہا ہے چونکہ
آیت الکرسی پڑھ لو فرشتہ حفاظت کرے گا. اس نیت سے سوئیں کہ آج کی رات مجھے کوئی چور نہیں آ سکتا چونکہ میں نے آپ کی حدیث پہ عمل کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو جاگ کے پھیلا دیتے ہیں، لیکن جب پتا چلا کہ اس عمل سے اللہ حفاظت کرتا ہے تو پھر سکون سے سو جاتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی بات پہ یقین اتنا آپ نے کہا تو پھر حفاظت ہی حفاظت ہوگی. کبھی ایسے ہوا ہمارے ساتھ؟ وہ سیدنا علی کہتے ہیں نا وہ رات میری ایسی گزری تھی کہ اس رات مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مروں گا نہیں، صبح اٹھ کے اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا. کیوں؟ آپ نے کہا علی صبح جب آنا تو امانتیں واپس کر کے آنا. موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے. حضرت علی کو پتا ہے میں اس بستر پہ سو رہا ہوں جہاں دشمن نے حملہ کرنا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بنی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. لیکن کہتے ہیں اس رات مجھے ایسی سکون کی نیند آئی، آپ نے جو کہہ دیا کہ تو صبح میرے پاس آئے گا تو پھر مجھے رات کو کوئی مار نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اس طرح سے یقین ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس طرح سے عمل ہونا چاہیے. جو نکل گیا کوئی بتا دے اچھا یہ حدیث ہے میں عمل کر لوں، بات کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے کہا نا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بندہ بڑا اچھا ہے، بس اس کے ذرا بال نہ بہت بڑے ہیں، وہ کندھوں کے برابر کر لے، کانوں کے برابر کر لے اور اپنی شلوار ٹخنوں سے ذرا اوپر کر لینا، بندہ بہت اچھا ہے. دیکھیں نا ہم بھی کئی بار ہو گئے بندہ تو بڑا چنگا ہے پر یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام اس کا غلط. اللہ کے رسول نے اس طرح سے اپنا اظہار کیا بندہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ دو کام اس کے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. خریم اسدی کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے یہ کہا ہے کہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن بال زیادہ بڑے ہیں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. انہوں نے اسی وقت وہاں سے حدیث میں جو الفاظ چھری کے، چاقو کے، کینچی کے اسی وقت انہوں نے پکڑا اور اپنے بالوں کو بیٹھے بیٹھے کاٹ لیا. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے اچھا میں شام کو کٹواؤں گا، میں صبح کر لوں گا، میں یہ کروں گا. فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اپنی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کی اور اپنے بالوں کو فوراً کاٹ کے وہاں تک کر لیا جہاں تک اللہ کے رسول نے کہا. عمل اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، سنت سے پیار اسے کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا. ابن عمر سے کہا ابن عمر نعم الرجل، بہت اچھا بندہ عبداللہ بن عمر، لیکن یہ تہجد پڑھے تو وہ کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ نے کہا اس دن کے بعد میری کبھی تہجد رہی نہیں ہے. کہ آپ نے کہہ دیا بس جو کہا وہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا صحابہ اس پہ فوراً عمل کیا کرو اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر آپ جس مقام پہ بھی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں نوازے. غزوہ احد کا واقعہ یاد ہے نا، 70 صحابہ کی قربانی دینی پڑی. آپ نے درے پہ کھڑا کیا کہ یہاں ہلنا نہیں ہے اور ان کی بھی نیت میں کھوٹ نہیں ہے. کہتے یار مسئلہ ہی کو نہیں، اب تو فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں. تو ایک صحابی کہہ لیں نہیں ایسا نہ کرو، آپ کی بات جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے حالانکہ نیت میں کوئی نافرمانی نہیں ہے، صرف یہ کہ یار اب تو کچھ بچا ہی نہیں، اب تو ڈیوٹی ختم ہوگی. نیچے آئے اللہ نے کتنا نقصان کروایا، 70 صحابہ کی قربانی دینی پڑی. اللہ اکبر. اور ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، صحابی کا نام شاید مغیرہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا کہ جاؤ غزوہ خندق پہ ان کی خبر لے کے آؤ کافروں. کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی بات میں میرے بالکل نشانے پہ، میرا دل کیا میں اس بندے کو قتل کروں، تو بڑا پریشان کرتا ہے، اس نے بہت ہمیں جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا، احد میں نقصان پہنچایا، بدر میں پہنچایا. کہتے میرے نشانے پہ تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں مارا کہ اللہ کے رسول نے کہا کچھ کرنا نہیں ہے، صرف خبر لے کے آنی ہے، صرف خبر لے کے آنی، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کو قتل نہیں کرنا. کہتے آپ کی اس بات کا مجھے یقین اتنا تھا میں نے فوری طور پہ اپنا ہتھیار واپس رکھا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے. بس آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. عمل کرنے سے، یقین کرنے سے برکت کتنی ہوتی ہے اور نحوست کتنی ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا جی حزن. آپ نے حزن غم کو کہتے ہیں، ہم نے اردو میں ملا حزن و ملال. تو فرمایا یہ غم کی علامت ہوتی ہے، نام بدل لو، تم اپنا نام سہل رکھ لو. سہل آسانی کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، باپ دادا نے جو نام رکھا ہے نا میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا. سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دن میرے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، ہمارے خاندان میں سختیاں، ہمارے خاندان میں مصیبتیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی.
جو آپ نے کہا نہیں مانا تو پھر نحوست ہوگی، اور اگر مان لیا جو پہنچا فوراً قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین پختہ ہو اور آپ کی سنت پہ فوراً عمل ہو، یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت ہے اللہ وہ نصیب فرمائے، آپ کی بات پہ یقین اور آپ کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔